ناظرین السلام علیکم، میں انم صحرا آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے پروگرام احکام زندگی میں۔ آج ہم آپ کے سامنے کچھ نئے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے ان کا جواب حاصل کرنے کے لیے محترمہ نصرت صاحبہ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خور۔ وعلیکم السلام۔ اور کچھ سوال ہمارے پاس آئے ہیں، آپ ان کے جواب دیے ہم لوگ کو، ان کے ڈاؤٹس کلیئر کریے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، زیارت عاشورہ کے بعد اگر نماز نہ پڑھ سکے تو کیا وہ گناہ میں شامل ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت عاشورہ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ مستحب عمل ہے، یعنی یہ واجبات میں سے نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے پاس یا وقت نہیں ہے یا وہ نہیں پڑھ سکتا ہے کسی وجہ سے، یا پھر ہم اکثر ہوتا ہے کہ ہم صرف زیارت پڑھ لیتے ہیں، نجاست میں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بس صرف وضو کرا ہم نے اور زیارت پڑھ لی، ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، یعنی نماز جو ہے جز نہیں ہے زیارت کا۔ تو اگر ہم نماز نہ پڑھیں یا نماز کو ترک کر دیں، جو 2 رکعت نماز ہے جو مستحب ہے، واجب نہیں ہے، تو اگر ہم نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یعنی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی وہ گناہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ زیارت پڑھیں، زیارت کے بعد نماز پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جی نہیں، کوئی نہیں۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ حیض میں جو کپڑے ہم نے پہنے ہیں کیا اسے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں، پارٹی ویئر ہوتے ہیں، ان کو واش کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، تو ان کپڑوں سے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ پیریڈز میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں جب تک ان میں نجاست نہ لگی ہو تب تک وہ کپڑا پاک ہے، یعنی ہم نے پہنا اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو نجس ہو یا خون کا کوئی داغ ایسا نہ ہو یا عین نجاست نہ لگی ہو، تو وہ کپڑا پاک کہلائے گا، یعنی ہم اس کو دوبارہ پہن سکتے ہیں اور اس کپڑے میں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور پارٹی ویئر جیسے کہا کہ ہاں یہ عام طور پہ ہم دھوئے نہیں جا سکتے ہیں، جلدی یہ واش نہیں ہو پاتے ہیں، لہٰذا ان کپڑوں کو ہم وقتی پہنتے ہیں اور اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اگر اس میں ضرورت پڑے تو ہم ان کو دوبارہ پہن سکتے ہیں، مطلب نجاست کے بغیر بھی پہنا جا سکتا ہے، عام طور پہ اس کو آپ پہن سکتے ہیں اور اس میں نماز کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ جب تک نجاست عین نجاست نہ لگی ہو کپڑے میں تب تک وہ کپڑا آپ کے لیے پاک کے حکم میں ہے۔ مطلب کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں نجاست نہ لگی ہو تو آپ اس کو وہ پہن کپڑا کے پاک ہے، جی ہاں، وہ کپڑا آپ کا پاک رہے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پسینہ تو آیا ہے، لیکن پسینہ نجس نہیں ہے، جی کوئی ہم کافر نہیں ہو جاتے اس میں۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ پسینہ اگر آیا ہے تو اس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں، وہ کپڑا آپ کے لیے پاک ہی کہلائے گا اور آپ اس میں نماز کو ادا کر سکتی ہیں۔ یعنی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو ترک کر دیں کہ یہ چیز پسینہ لگ گیا ہے یا ہم نے اس دوران پہنا ہے، پیریڈز کے دوران ہم نے اس لباس کو پہنا ہے، لہٰذا ہم اس کو اٹھا کے رکھ دیں اور یا ہم اس کو نہ دھوئیں کہ اب ہم اس کو تبھی پہنیں گے جب ہم اس حالت میں ہوا کریں گے۔ یا پھر بہت ساری ایسے ہوتی ہیں، کیونکہ مجھ سے سوال یہ پوچھا گیا کہ کچھ لیڈیز ایسی ہیں کہ جن کی بچیاں جینس پہنتی ہیں بھاری اور وہ اتنی جلدی نہیں دھوئی جا سکتی، لہٰذا وہ 7-8 کپڑے ہفتے بھر کے الگ رکھ دیے جاتے ہیں کہ جلدی واش نہیں کیے جا سکتے، اور پھر وہ اسی پیریڈ کے دوران نکالے جاتے ہیں، ان کو پہنایا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں اور کیا ہوگا، آپ کیسے دھلیں گے یا کیسے اس میں نماز ہو سکتی ہے، کہیں چلے گا اس کو پہن کے تو پھر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسا حکم نہیں ہے، وہ کپڑا آپ کے لیے پاک رہے گا جب تک عین نجاست اس میں نہیں ہوگی، وہ کپڑا آپ کے لیے پاک ہے اور اس میں آپ نماز کو ادا کر سکتی ہیں۔ اچھا، جیسے حیض کے دوران اگر جو ہم لوگ کام یا ٹاول یوز کرتے ہیں تو پاک ہونے کے بعد بھی وہ یوز کر سکتے ہیں یا اس کو واش بالکل نہیں، اس کو بالکل دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طریقہ بہت پرانا رہا ہے اور ہم لوگ کی نانی دادی کو بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم لوگ پاک ہو کے آتے تھے اپنا نہا کے پیریڈس کے بعد، تو وہ چیزیں دھلتی نہیں ساری، وہ کنگھا بھی دھلے گا، وہ ٹاول بھی الگ کر دیا جائے گا، وہ چادر بھی الگ، کے جس بیڈ شیٹ پہ ہم سوتے تھے وہ بیڈ شیٹ بھی ہٹا دی جاتی ہے، تو وہ تمام چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ تو لیکن یہ ایسی کوئی چیز نہیں جس کو ہٹایا جائے، یعنی آپ کو کوم دھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے یہ پہلے کہا کہ یہ نجس نہیں ہو جاتا ہے انسان اس کو، بس ہمیں کچھ دنوں کے لیے صرف نماز اور قرآن سے کچھ دنوں کی دوری، ایک طرح سے کہیں چھٹی کر دی جاتی ہے ہماری، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہم کو موقع دیا گیا ہے اور کچھ دن کے لیے ہماری چھٹی کر دی جاتی ہے کہ نماز اور قرآن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نہیں ہوتی یا ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں یا پھر ہم دعاؤں سے دور ہو جائیں یا ہم اللہ کی نعمتوں سے دور ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اسی طرح اور عبادتیں کر سکتے ہیں، صلوات پڑھیں ہم، اور جو سورہ یاد ہیں ہم تلاوت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ ہم کچھ
کچھ چیزیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے زیارت عاشورہ ہے، دعائے کمیل ہے، یہ تمام چیزوں کی ورد کیا جا سکتا ہے، ان سب کو پڑھا جا سکتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بس ہاں قرآن اور نماز کے لیے جن کے لیے طہارت واجب ہے ان چیزوں سے تھوڑی سی دوری اختیار کچھ دن کے لیے کر دی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم نجس ہو گئے تو ہمارا کنگھا بھی نجس، اب ہم نے کنگھا استعمال کر لیا تو وہ کنگھا نجس ہے، یا ہم نے ٹاول استعمال کر لیا گیلا تو اتنے دنوں بال، جیسے ہم نے کسی نے واش کیے اپنے بال اور اس سے اپنے بالوں کو انہیں نے پوچھا اور پوچھنے کے بعد اس کو کنارے کر دیا کہ نہیں اب یہ دھلے گا تب ہم اس کو یوز کریں گے، ایسا نہیں ہے، وہ چیز پاک ہے، وہ چیز نجس نہیں ہوئی ہے، تو آپ نجس نہیں ہوئے ہیں، آپ کو بس کچھ دن کی چھٹی مل گئی عبادت سے، لیکن ایسے آپ نجس نہیں ہوئے کہ یہ چیزیں پرانے زمانے کی ہیں اور دوسرے مذاہب میں ان چیزوں کو برا مانا جاتا تھا، ان کو چیزوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، وہ رسوئی میں نہیں آئیں گی، وہ بستر پہ نہیں لیٹ سکتی ہیں، وہ دوسری چیزیں اور نہیں کر سکتی، وہ دوسرے مذاہب میں۔ اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، عورت کے لیے تمام چیزیں جو وہ عبادت کے دنوں میں کر سکتی ہے وہ کر سکتی ہے، لیکن بس وہ نماز اور قرآن سے دوری اختیار رکھے گی، اور سارے کام جو کیے جا سکتے ہیں وہ سب کرے جاتے ہیں، یعنی وہ ایسی نجس نہیں ہوئی کہ اس کی چادر بدلی جائے یا اس کے کپڑے ہٹائے جائیں یا اس کو پاس بیٹھا نہ جائے یا اس کے کنگھا یا اس کا ٹاول یا اس کی اور استعمال کی ہوئی چیزیں ہٹا دی جائیں یا اسے پاک کر کے ہی ہم استعمال کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، نظر کا پکانا یا کھانا اس میں کیا حکم دیتا ہے؟ جی دیکھیے تمام مرجع اس وقت جو رسالہ عملیہ ہے اس میں بھی اور الگ سے بھی پتہ کر سکتی ہیں، جو جس کی تقلید میں ہے، جاغ سستانی بھی کہتے ہیں کہ تمام مراجع کا حکم ہے کہ نظر کا کھا بھی سکتے ہیں اور نظر کا اس حالت پہ پکایا بھی جا سکتا ہے۔ الگ الگ مرجع کے حساب سے نہیں یہ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں آپ اس سے ایک بار پتہ کر سکتی ہیں، لیکن تمام مراجع اس بات کو لے کے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نہیں، اس حالت میں آپ پیریڈ کی حالت میں پکا بھی سکتی ہیں نظر کا اور کھا بھی سکتی ہیں۔ ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں نظر کا ہو رہی ہے وہ احترام اہل بیت کا اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کو بہت دور کر دیا جاتا ہے کہ نہیں اگر آپ نجس ہے تو فی الحال آپ ہم کو نجس ہی سمجھ لیا جاتا ہے اس دوران، تو کہا جاتا ہے فی الحال اگر آپ نہائے نہیں ہیں تو فی الحال آپ نہ نظر کے پاس آئیں گی، نہ نظر پکائیں گی، نہ آپ کی پرچھاواں پڑے اس کے اوپر، نہ ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام نے اس طرح عورتوں کو الگ نہیں کیا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نظر کا پکا بھی سکتے ہیں اور اس نظر میں شریک بھی ہو سکتے ہیں، یعنی نظر کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ غسل حیض کرنے سے پہلے اگر وضو کرنا بھول جائیں تو کیا ہمارا غسل حیض غلط ہوگا؟ دیکھیے کوئی بھی غسل، چاہے وہ عام طور پہ یہ میں نے کئی بار سنا کہ لوگ غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں یا غسل کے دوران وضو کرتے ہیں یا غسل کے بعد وضو کرتے ہیں، تو یہ وہ سمجھتے ہیں یہ پارٹ ہے اس غسل کا، یہ حصہ ہے، مکمل جو غسل ہے وہ وضو ود غسل ہے یعنی نہانا، ایسا نہیں ہے۔ وضو الگ چیز ہے، غسل الگ ہے، تو وضو پارٹ نہیں ہے غسل کرنے کا۔ تو وضو بہت پہلے اس طرح شاید کیا جاتا تھا، اس لیے کہ لوگ پہلے وضو کر لیتے تھے، اس کے بعد غسل کرتے تھے، تو اس سے یہ آسانی ہوتی تھی کہ بال گیلے ہیں تو جا کے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یا فوراً نہانے کے بعد انہی نے وضو کر لیا، کیونکہ بال گیلے رہ جاتے ہیں۔ عام طور پہ وضو پہلے ہی کرنے کا حکم میں نے سنا ہے کہ لوگ پہلے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد نہاتے ہیں، غسل لیتے ہیں اور اس کے بعد تمام چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ تو اگر فوراً آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم غسل کے فوراً نکلیں نہا کے اور نما کے نماز ادا کریں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ وضو کر سکتی ہیں، وضو تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو وضو کیا آپ نے، غسل کیا اور اس کے بعد آ کے نماز کو آپ نے پڑھ لیا، کیونکہ گیلے والوں میں وضو نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا غسل کے بعد آپ کو وضو کے لیے، لہٰذا انہوں نے پہلے وضو کیا، اس کے بعد غسل کیا، اس کے بعد نمازوں کو پڑھایا کہ اور عبادت میں مشغول ہوئے، تو اس لیے وضو پہلے کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ پارٹ نہیں ہے غسل کا، انسان سوچے کہ ہم وضو نہ کریں اور خالی غسل کر لیں، یعنی خالی نہا لیں تو ہمارا پورا غسل نہیں ہوگا، یعنی ادھورا رہ گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ وضو الگ چیز ہے، غسل الگ ہے، غسل کا پارٹ نہیں ہے وضو، غسل تنہا ہے، وضو آپ پہلے آپ کی مرضی، آپ کرنا چاہیں بالکل کریں، لیکن یہ پارٹ نہیں۔ اگر وضو چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا غسل صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ خور۔ ناظرین انشاءاللہ آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، پھر ملاقات ہوتی ہے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے سوالوں کے ساتھ۔ اجازت دیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔